حامدن و مسلنا مع بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا گروی رکھی ہوئی ہر چیز سے فائدہ حاصل کرنا ٹھیک ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے؟ ماشاءاللہ، بھائی کا بہت بہترین سوال ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، ایسے سوال ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سورہ نساء آیت نمبر 29۔ اے ایمان والو، اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم۔ مسلم کتاب الحج باب حجۃ النبی، حدیث نمبر 1218۔ بلا شبہ تمہارے خون اور اموال تم پر حرام ہیں۔ ان واضح دلائل سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا مال مسلمان پر اصلاً حرام ہے۔ جواز تصرف کے لیے کسی شرعی دلیل کی ضرورت ہے، جو یہاں مفقود ہے۔ گروی رکھنے والا شخص اپنی گروی شدہ چیز کا مالک ہے اور اس کا اپنی چیز سے فائدہ اٹھانا تو معقول ہے، جبکہ جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے اس کی حیثیت امین کی ہے اور اس کے پاس رکھی ہوئی چیز امانت ہے جو رقم کے تحفظ کے لیے ہے، تو کسی کی امانت میں تصرف کرنا خیانت اور ناجائز ہے۔ اور حدیث میں جو خرچ کے عوض جانور کا دودھ دہنے اور اس پر سواری کرنے کی اجازت ہے، اس سے استدلال کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ حدیث عمومی شرعی اصول کے منافی ہے، یہ صرف سواری کے ساتھ خاص ہے، اس پر عام قیاس کرنا درست نہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کا فہم سمجھ بھی یہی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک گروہ نے کہا کہ جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے وہ خرچ کے عوض گروی جانور پر سواری کر سکتا ہے اور دودھ دہہ سکتا ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے دو فائدوں کے علاوہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ فتح الباری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 144۔ پھر فرماتے ہیں کہ جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے، جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے وہ گروی اشیاء سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سلف صالحین سے کچھ ایسے صریح آثار بھی مروی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مقروض آدمی کے مال سے فائدہ اٹھانا درست نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ آیا تو میری ملاقات عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، آپ میرے گھر آئیں تو میں آپ کو ستو اور کھجور کھلاؤں گا اور آپ ایک عجیب گھر میں آئیں گے۔ پھر فرمایا، تم ایک ایسی زمین پر ہو جس میں سود عام ہے، یعنی بیاج۔ جب تمہارا کسی شخص پر حق ہو اور وہ تمہیں بھس، جو اور چارے کا گٹھا بطور تحفہ دے تو اسے قبول نہ کرنا، کیونکہ یہ سود ہے۔ یہ سود ہے۔ جب تمہارا حق کسی شخص پر ہو اور وہ تمہیں بھس اور جو چارہ کا گٹھا بطور تحفہ دے تو اسے قبول نہ کرنا، کیونکہ یہ سود ہے۔ بخاری کتاب مناقب الانصار، مناقب عبداللہ بن سلام، حدیث نمبر 3814۔ سالم بن ابی الجعد فرماتے ہیں،
ہمارا ایک پڑوسی مچھلی فروش تھا، اس کے ذمے کسی آدمی کے پاس 50 درہم تھے۔ وہ قرض دینے والے کو مچھلی ہدیہ بھیجتا تھا۔ کیا فرماتے ہیں، ہمارا ایک پڑوسی مچھلی فروش تھا اور کسی آدمی کے 50 درہم تھے اس کے پاس، تو اس کے بدلے وہ ہدیہ میں مچھلی بھیجتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تو اس نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا جو تجھے تحفے میں دے رہا ہے اسے حساب میں شمار کر، یہ ہدیہ نہ سمجھ، اس کو حساب میں شمار کر۔ بحقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 350۔ ان صحیح اور صریح آثار سے معلوم ہوا کہ قرض لینے والے شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مقروض کی کسی چیز سے فائدہ اٹھائے، لہٰذا اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز گروی رکھی گئی ہو تو اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر وہ فائدہ اٹھائے تو اصل رقم سے حساب کر کے اتنی رقم کم کر دی جائے گی، اور حق سے زیادہ فائدہ اٹھائے تو یہ واپس کرنا ہوگا، اور اگر نہیں تو وہ سود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گروے کوئی چیز رکھی گئی ہے تو اسے تب تک رکھے جب تک اس کے پاس اس کے پیسے واپس نہ لوٹائے جائیں، لیکن اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جیسا کہ یہ روایت ملتی ہے کہ مچھلی فروش ایک شخص کو مچھلی دیا کرتے تھے، اس کے پاس اس کے کچھ درہم 50 درہم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اس کو تو شمار کر اپنے پیسوں میں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔